إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے۔ بعد درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے یتیم پوتے پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے حقیقی کامیابی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اسے کامیابی پانے والے لوگوں میں دیکھیں۔ ہر کوئی اپنی مجلسوں، رشتہ داروں، ملاقاتی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کامیابی، اسباب کامیابی سے متعلق محو گفتگو نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دنیا میں آنے والا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص ناکامی سے، محرومی سے بھاگتا ہے اور کامیابی کے لیے ہر ممکن جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی نگاہ میں کامیابی کا معیار، کامیابی کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ کسی کی نظر میں ڈاکٹر بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں عالم بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں انجینئر بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو چڑھ جانا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں عالمی کھلاڑی بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں پروفیسر بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں فلمی ایکٹر بن جانا کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان
اپنے ذوق اور شوق کے مطابق کامیابی کا الگ معیار متعین کر کے رکھتا ہے، لیکن سبھی کے پیچھے ایک چیز کار فرما ہوتی ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں چلا جاؤں، مال جمع کرنا اصل مقصد ہوتا ہے کہ مال جمع ہو جائے۔ کامیابی کی اصل جو پہچان ہے دنیا کی نگاہوں میں وہ یہ ہے کہ مال ہر ایک کے پاس جمع ہو جائے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ہم سماج و معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو پاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت نے بھی انہی عہدوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اسے انکار نہیں ہے کہ یہ کامیابیاں حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بھی کامیابیاں میں نے بھی بیان کیا ہے یہ سب کے سب عارضی کامیابی ہے، یہ سب کے سب وقتی اور ٹیمپرری ہے، آپ کو کچھ دنوں کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جو ہی وقت موت آ جائے، موت کے بعد یہ ساری کی ساری کامیابیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، موت کے بعد یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو تھوڑا بلند رکھے، اپنی سوچ کو اس سے زیادہ آگے کرے، کیونکہ یہ جو کامیابیاں ہیں، دنیاوی کامیابیاں، آپ لاکھ کوشش کریں آپ کو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا آپ کے نصیب میں ہے، اور اس سے کم بھی نہیں ملنے والا ہے جتنا آپ کے نصیبے میں ہے، لیکن صرف یہی تک اگر محدود ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آدمی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، دنیا کی کھیتی کرتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن حقیقت میں آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق پر غور کریں۔ جب ہم اپنے مقصد تخلیق پر غور کریں گے تو پائیں گے کہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی رب کو راضی کرنا ہے، کامیابی اللہ رب العالمین کو منانا ہے، کامیابی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو کثرت سے انجام دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے لوگوں میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ایک دن آزماؤں اور دیکھوں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کثرت سے انجام دیا جائے۔ اعمال صالحہ بہت ساری اعمال صالحہ ہیں، لیکن ان میں خصوصاً نماز پنجگانہ کو 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، اور پھر یہ کہ اسلام کے تمام اوامر کے مطابق زندگی گزارنا، اسلام کے تمام منہیات سے اپنے آپ کو دور رکھ کے زندگی گزارنا، زکوٰۃ صدقات و خیرات وغیرہ برابر ادا کرتے رہنا، یہ کامیابی ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہے تو حقیقت میں ایسا انسان کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے، کسی کو یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے، اور سنو سب کے سب میرے پاس حاضر کیے جاؤ گے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر انسان کو قیامت کے دن مکمل پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے رائی کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے وہ نیکی وہاں پر دکھایا جائے گا اور اس کا صلہ دیا جائے گا۔ جس نے رائی کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہوں گی، سب کو آئینے کی شکل میں بالکل صاف و شفاف آئینے میں دیکھتا ہوا وہ افسوس کرے گا، اور ہر ایک کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا سنو ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی اس دن جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے روک لیا جائے، حقیقت میں اس نے کامیابی پا لی۔ اور یہ دنیا کی زندگی جس میں کچھ کامیابیاں ہیں وقتی طور پر، اس کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہمیشہ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشے کی زندگی ہے، جیسے کھیل وقتی ہوتا ہے اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، ویسے اس دنیا کا بھی اے لوگوں ایک رزلٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ انعام کے اندر فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اس دن
اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لیا جائے، اللہ رب العالمین کا کرم اس کے اوپر ہو جائے، اللہ رب العالمین کا فضل اس کے اوپر ہو جائے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہ صریح اور کھلی فتح ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ لہذا ایک بندے کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر میں رہے، اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرے تو اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ رب العالمین اسے خوش ہو، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے خلاصی دے دے۔ دنیا میں جتنی بھی یہ عہدے ہیں میرے بھائیوں، ان سب عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا کوئی تاجر تب تک بڑا تاجر نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ تجارت کے پیچھے محنت نہیں کرتا ہے، کب دو کاوش کو وہ اس میں لگاتا نہیں ہے، خوب محنتیں کرتا ہے، تب جا کر وہ بہترین تاجر بنتا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، بلکہ اسے پیچھے وقت لگاتا ہے، پیسے کو خرچ کرتا ہے، اپنے خون پسینے کو لگاتا ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر جو عارضی کامیابیاں ہیں یہ تب تک نہیں ملتی ہیں جب تک کہ اس کے پیچھے آدمی غرق نہ ہو جائے، اس کے پیچھے دیوانہ اور پاگل نہ ہو جائے، تب تک اسے وہ کامیابی ملتی نہیں ہے۔ یہ وقتی کامیابی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور حقیقی کامیابی جو ہے اللہ رب العالمین نے حقیقی کامیابی جنت کو بتلایا ہے۔ بھلا اس کے لیے محنت نہ کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں؟ آج کل ایک مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، باس بادل موت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا ایمان باس بادل موت پر نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے، لیکن ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو جنت کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے جو یوں ہی خیرات میں دے دیا جائے گا، بلکہ جنت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صاف لفظوں میں دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو اس جنت کے لیے ریس لگاؤ، اس کے لیے کوشش کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان سب اس کے اندر بھر جائے۔ اللہ فرماتا اس کو ہم نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں، ہم کامیابی کی سیڑھیوں کو عبور کر رہے ہیں، ہم کامیابی کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے ایک خاص سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے، اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کوئی انجینئر بن رہا ہے تو ایک سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے، اسی کے پیچھے وقت لگانی ہے۔ کوئی تاجر بنتا ہے تو مہاجنوں سے کیسے اسے بات کرنا ہے، کیسے مال کا حساب و کتاب کرنا ہے، ایک اس کو الٹیمیٹ دے دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان جو جنت کو پانا چاہتا ہے کیا اسے کوئی فارمولا نہیں دیا گیا ہے؟ اللہ نے کہا کامیاب کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے بارے میں۔ اس کتاب کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون کامیاب ہوں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان بالغیب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں، اور عالم برزخ کے بارے میں نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ایمان کامیاب ہونے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان بالغیب پر مکمل ایمان رکھنے والے ہوتے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی ادا کرنے والے۔ کامیابی کی دوسری جو پہچان ہے، صفت ہے، جو اہم علامت ہے کہ کامیابی ہم حاصل کرنا چاہیں تو نماز پڑھیں۔ نمازوں کا عالم کیا ہے میرے بھائی؟ نمازیں ہم سے ایسے رخصت ہوئی ہیں کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے۔ ظہر میں کچھ نمازی، عصر میں کچھ نمازی، مغرب میں تھوڑا زیادہ، عشاء میں اس سے کچھ زیادہ، فجر میں سارے کے سارے سو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں۔ ایک مومن ایک وقت
کی بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا ہے. ہم تو وہ ہیں, ہم سے بہتر اگر کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی غلو نہیں ہے. عہد نبوی کے جتنے منافق تھے ہم سے زیادہ نمازوں کے پابند تھے. وہ اور بات ہے کہ وہ نمازوں کو ادا کرتے تھے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دے گا, بلکہ وہ نبی اور صحابہ کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک الگ کپڑا پہن کر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے, لیکن نماز پڑھا کرتے تھے. ہمارے یہاں نمازیوں کے تعلق سے ہمارے یہاں کون نماز پڑھتا ہے؟ المہم کامیاب ہونے کی دوسری صفت ہے وہ نماز پڑھیں. پھر زکات میں اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہوا ہے اس کا حساب و کتاب اچھے انداز سے رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے وما انزل من قبلک, اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں, اور اسی طریقے سے والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور آپ کے اوپر جو کتاب بھی نازل کی گئی ہے اور آپ کے پہلے کے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں, ساری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, ایمان بالغیب ہے, آسمانی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے تعلق سے ایمان رکھتے ہیں, یہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں. اولئک ھم المفلحون, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کی پہچان کیا بتلائی گئی ہے کہ ہم نماز پڑھیں, زکات دیں, روزہ رکھیں, یہ ساری چیزیں کریں. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں گے اور ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ جو اہل الحدیث زبان سے نکالتے ہیں, جو سلفیت کے ہم دعویدار بنتے ہیں, بالکل اس سے ہم کوڑے نظر آتے ہیں. صحابہ کی سوچ بالکل جدا گانا ہم سے, ہماری سوچ بالکل الٹ ہے اور ہم صحابہ کا دم بھرتے ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جنت پانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتے تھے. سیرت کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں واقعات سے. ایک واقعہ غالباً آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر سنا ہوگا تو یاد دہانی کے لیے دوبارہ سنیں, اور واقعات خطبات تذکیر کے لیے ہوتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مالدار صحابی تھے, بہت مالدار صحابی. ایک مسلمان کی سوچ صرف جنت ہونی چاہیے, بہت مالدار صحابی تھے. اور ایک مدینہ میں یتیم بچہ تھا, ایک یتیم بچے کا ایک اس کی زمین تھی, وہ اپنے زمین کی چہار دیواری کے لیے کوشش کرتا ہے. جب وہ باؤنڈری کر رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی کا, غیر مسلم کا زمین, یا تو ایک آدمی کا, حدیث کے اندر ایک آدمی کا زمین اس کے دیوار کو سیدھا کرنے میں آڑے بن رہا تھا. وہ جا کر کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ زمین دے دیں. انہوں نے منع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی, میں ایک اپنے باغیچے کو باؤنڈری کر رہا ہوں, اس کی چہار دیواری کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا سا زمین اس آدمی کا آڑے آ رہا ہے, آپ اس سے مل کر بات کر لیں تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اے صاحب زمین, اے صاحب زمین, آپ تھوڑی سی زمین اس یتیم کو دے دیں, اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں گھر دے گا. اتنا بڑا آفر, چونکہ ایمان نہیں تھا, انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. اس بات کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, اور وہ بہت بڑے باغ کے مالک تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں خرید کر اس باغ, اس حصے کو اس یتیم کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت لگایا جائے گا, کھجور کے پیڑ لگائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, یہ جاتے ہیں صاحب زمین سے معاملہ کرتے ہیں, میرا اتنا بڑا ایک باغ ہے. روایات کے اندر آتا ہے ایک باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت, اس درخت کو اس معمولی ٹکڑی زمین کے لیے اسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ مجھے یہ زمین دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا معاملہ بیان کرتے ہیں. جب سارا معاملہ بیان کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا. ابھی بیوی کو نہیں بتلائے ہیں جنت کتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا سودا, 600 درختوں کا ایک باغ بیچ رہے ہیں, بیوی تک کو نہیں بتلائے ہیں, کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا, جنت جانے میں بیویاں یہ سارے اپنے اپنے اعمال لے کر جائیں گے, آدمی اپنا عمل لے کر جائے گا. یہ جاتے ہیں, اب بیوی کو جا کر کہتے ہیں یا ام الدرداء, جو اس وقت باغ کے اندر تھی, کہتے ہیں اخرجی من الحائط, آپ اس دیوار کے اندر سے باہر نکلیں, اس لیے کہ فإنی قد بعته بنخلة فی الجنہ, اس لیے کہ میں نے
इस बात को जन्नत के एक खजूर के दरख्त के एवज में बेच दिया है। वो बीवी भी क्या ईमान वाली बीवी थी, वो कहती हैं रबिहल बैउ या अबू दहदा, कितना बेहतरीन सौदा है अबू दहदा, इससे बेहतरीन कोई सौदा हो सकता है कि आदमी के लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाए, यानी वो आदमी जन्नत में जाएगा यकीन है, अब उसके जन्नती होने में कोई गुंजाइश और शक वाली बात नहीं रह जाती है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सोच देखें और हमारी सोच देखें मेरे भाइयों, हमने माल जमा करना काफी समझ लिया है और हकीकत यह है कि माल के साथ साथ माल जमा करके माल खर्च करके जन्नत में एक आदमी दाखिल हो सकता है। दौलत तो मेरे भाइयों कारून के पास भी था, दौलत तो मेरे भाइयों फिरौन के पास भी था, दौलत तो अबू जहल और दीगर तमाम कुफारे कुरैश के पास भी था, लेकिन उनके लिए कैसी कैसी वहीदें आई हैं। सिर्फ कारून के ताल्लुक से सोचें, कारून के पास कितना माल था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि कारून को हमने इतना माल दिया था कि वो अपने गुडाउनों पर जब ताला लगाता था तो चाबियां उठाने के लिए मजबूत लोगों की एक जमात की जरूरत पड़ती थी, इतना मालदार आदमी था। लेकिन माल के साथ क्या हुआ, वो धसा दिया गया मेरे भाइयों, वो उसके माल ने उसको कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। फिरौन ओहदे और शोहरत वाला था, लेकिन उसके ओहदे, उसके शोहरत, उसके जाहो मनसब ने उसे क्या काम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के अंदर गर्क कर दिया। लिहाजा हमारी सोच बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, उन लोगों से अलग होना चाहिए। माल कमाना, मालदार बनना गलत नहीं है, इसका कतई ये मतलब ना निकाल लें कि अब जाकर सन्यासी लोगों की तरह पहाड़ों में जाकर जिंदगी गुजारेंगे, दुर्वेशों की तरह रास्ते और कहीं नुक्कड़ चौराहे पर बैठ जाएंगे, इसका कतई ये मतलब नहीं है। माल कमाइए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में तो कई सहाबा अरबपति थे, खरबपति थे और करोड़पति थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल का आलम नहीं सुने हैं? अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मालदारी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? बहुत से सहाबा बहुत ज्यादा मालदार थे। माल कमाना गलत नहीं है, माल के पीछे दीवाना, माल के पीछे पागल हो जाना और उसके साथ साथ इस्लाम के अवामिर को भुला देना, माल के हुकूक को अदा न करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश न करना, ये गलत है। अगर अल्लाह को राजी के साथ साथ आप माल कमाएं, खूब माल कमाते जाएं, शरीयत ने इससे रोका नहीं है। मेरे भाइयों, हम माल के पीछे पागल हो जाते हैं। सहाबा माल के साथ साथ अकलमंद और होशियारी वाली जिंदगी गुजारा करते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ईमान के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अंजाम दें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। उनकी सोच और हमारी सोच बिल्कुल अलग है। एक सहाबी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं कि एक देहाती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बतलाएं कि उसको करूं उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो सहाबा इकराम की सोच देखें, वो जन्नत पाने की कोशिश किया करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, चंद पैगाम देने के लिए आज हाजिर हुआ हूं। बस 5 मिनट का पैगाम होता है और वह पैगाम यह है कि मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर लें। मरने से पहले मौतें कैसे हो रही हैं आपके गोड़ा के अंदर। अभी देखिए, कोई 40 साल के करीब की औरत मर गई, उससे कुछ महीना पहले कोई आदमी जवानी की उम्र में मर गया। ये आपके बस्ती के अंदर है। मरने से पहले मौत की तैयारी कर लें, वही जिंदगी असल जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी है, ये फानी जिंदगी है, इसके पीछे पागल नहीं होना है। नमाजों का एहतमाम करें और दिगर तमाम जो चीजें हैं उन चीजों को घर के अंदर जो इस्लामी अवामिर हैं उनको लागू करने की कोशिश करें। इस दुनिया ने किसी के साथ वफाई नहीं किया है और अकलमंद वो आदमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होशियार आदमी की कुछ पहचान बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होशियार आदमी वो है जो अपने मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करता है और मरने के बाद की जिंदगी के लिए अमाल करता है, वही आदमी कामयाब है। लिहाजा हम इस दुनिया में जो जिंदगी गुजारें तो हम मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारें। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसी बात का पैगाम दिया करते थे, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ लोगों, दुनिया में मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो, यहाँ पर अजनबियत वाली जिंदगी गुजार कर चल जाओ। सुबह जिसने पाया है कोई गारंटी
गारंटी नहीं कि वो शाम पा जाए। जिसने शाम को पाया है सुबह तक वो जिंदा रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए हमेशा तैयार रहें। ये दुनिया अपनी इसी तसलसल और रवानगी के साथ चलती रहेगी कि एक दिन मेरे भाइयों अचानक का धमाका होगा, पूरी दुनिया राय की तरह उड़ती फिरेगी, बिल्कुल गर्दो गुबार से दुनिया हो जाएगी। ये दुनिया बिल्कुल राख के नुमा बना दिया जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़ा होगा हिसाब और किताब के मरहले से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। फिर आगे अल्लाह फरमाता है यहीं पर बस नहीं, उठना है और मैदान महशर की जो घड़ी होगी इसको कभी सोचिएगा, कितना भयानक वो मंजर होगा। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों उस बड़े ज़लज़ले से डरो, उसका डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। जिस दिन ये ज़लज़ला आएगा मामला ये होगा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। उस दिन की सख्ती का आलम ये होगा कि माएं सबसे ज्यादा, अल्लाह ने जैसा माँ की मिसाल क्यों दिया, अल्लाह कुछ और कह सकता था, क्योंकि दुनिया में इंसान बहैसियत इंसान सबको बर्बाद कर सकता है, कुर्बान कर सकता है। एक माएं वो होती हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को खत्म कर देंगी, बच्चों को सेव करती हैं। अल्लाह ने फरमाया उस दिन माएं अपने बच्चों को अपने से दूर करेंगी। वो दिन इतना खतरनाक होगा कि अंबिया नफ्सी नफ्सी करेंगे। वो दिन इतना खतरनाक होगा कि माँ भाई रिश्तेदार सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। वो दिन इतना खतरनाक होगा कि लोग मदहोशी में लगेंगे। ऐसा मालूम होगा कि शराब पीकर ऐसा हो गया है, हालांकि हकीकत ऐसा होगा कि शराब नहीं पिया हुआ होगा। वो सख्ती की वजह से सूरज बिल्कुल सवाने से करीब आकर अपनी तपिश फेंक रहा होगा। उस भभकते सूरज की वजह से इंसान के जिस्मों से पसीना ऐसा निकलेगा कि तालाब और नहरों और समंदरों का रूप ले लेगा। कोई कहीं तक, कोई कहीं तक, कोई कहीं तक डूबा हुआ होगा। उस दिन के ताल्लुक से सोचें फिर क्या होगा। मीजान कायम किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लोगों के अमाल दिखलाएगा और अमाल इंसान ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा कि इंसान कहेगा, अल्लाह सूरह कहफ में फरमाता है इंसान कहेगा ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, जिसने ना छोटी किसी बात को छोड़ा है ना बड़ी किसी चीज को छोड़ा है। अरे ये कैसी किताब है। इंसान उस दिन बहुत पागल हो जाएगा उस किताब को देखकर। फिर इंसान के अपने लिए बहाने तलाश करेगा, झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन मुंह में मोहर लगा देगा, हमारे आज़ा व जवारे हमारे खिलाफ गवाही देना शुरू करेंगे। जब शुरू करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अब तुमने यकीन कर लिया है कि ये दिन आ चुका है, उसके बाद क्या होगा। हिसाब किताब के बाद असल कामयाबी की घड़ी वही है, वहां कामयाब हो गए जिन लोगों के नामा या अमाल दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा। वो रिजल्ट होगा। ये दुनिया की रिजल्ट, चाहे कॉलेज की रिजल्ट हो, चाहे मदरसे की रिजल्ट हो या किसी भी चीज के रिजल्ट हो, इसकी क्या हैसियत है। वो इतना मुबारक और पाकबाज रिजल्ट कार्ड होगा कि दाहिने हाथ में दिया जाएगा। जब दाहिना हाथ में मिलेगा इंसान इतना खुश होगा, खुशो खुर्रम अपने अहलो अयाल की तरफ जाएगा और फिर वो दुनिया को ऐसे भूलेगा कि दुनिया के बारे में कहेगा या तो मैंने सुबह की एक घड़ी दुनिया में गुजारा हुआ है या शाम की एक घड़ी दुनिया के अंदर गुजारा हुआ है, दुनिया में तो रहा ही नहीं हूं मैं। इस तरीके का वो इंसान हो जाएगा। लेकिन जिस आदमी का नामा या अमाल बाएं हाथ में दे दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरा नामा या अमाल ना दिया जाता, काश के मुझे ये रिजल्ट ना दिया जाता। और फिर रब्बुल आलमीन के सामने गिरिया बाजारी करेगा, अल्लाह गफलत की जिंदगी गुजर गई थी, अब तो दुनिया भेज दे, अब की नेक वाली जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह फरमाएगा क्या हमने तुम्हें दुनिया में जिंदगी एक लंबी मुद्दत नहीं दिया था। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, उस दिन कोई अच्छाइयां क्या कहते हैं धर्मे नहीं काम आपके आएंगे। मेरे भाइयों इसी पर बस हो जाता तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक जन्नत होगा और एक जहन्नम होगा। जन्नत के ताल्लुक से जन्नत की पुरलुत्फ वादियां और उसके आशाइशों के बारे में क्या कहा जाए। जन्नत तो जन्नत है। अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारा नफ्स जन्नत के अंदर जिस चीज का ख्वाहिश करेगा वही हाजिर कर दिया जाएगा। तो जन्नत के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का तस्वुर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का तस्वुर कोई इंसान अपने दिल के अंदर पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे जानिब जहन्नम को देखें, उससे खतरनाक कैद खाना, उससे खतरनाक जुल्म क्या कहते हैं बदले की जगह और कोई नहीं हो सकती है, मिसाल नहीं दिया जा सकता है। वहां के खाने के बारे में सोचें,
آج ہم کتنے پکوان کھا رہے ہیں، وہاں کے پانی کے بارے میں سوچیں، کیسی کیسی پانی آج ہم پی رہے ہیں، وہاں کے رہائش بستروں کو لے کر سوچیں، کیسے بستر ملیں گے۔ یہ لمبا موضوع ہے، میں نے اختصاراً 2-4 جملے کے اندر بات کہہ کے اپنے پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ زندگی میرے بھائیوں، کھانا انسان مانگے گا، اللہ رب العالمین سے کھانا مانگے گا، اتنا مانگے گا کھانا کہ پیاس لگ جائے گی۔ اب پیاس کے لیے پانی مانگنا شروع کرے گا، اللہ رب العالمین پانی نہیں دے گا، حالات بدلتے رہیں گے۔ اب یہ پانی کرتے کرتے بھوک شدت کو لے جائے گی، بھوک حد سے زیادہ جب لگنے لگے گی تو اللہ رب العالمین اب کھانا دے گا، اور کیسا کھانا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ایسا کانٹے دار تھوڑ کا درخت دیا جائے گا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ببل کے درخت سے مثال لے سکتے ہیں۔ ایسا درخت دیا جائے گا، کھائیں گے تو جا کر گلے میں اٹک جائے گا، نہ نیچے کو جا رہا ہوگا نہ اوپر وہ اس کو نکال سکتے۔ اب دوبارہ سے پانی مانگا جائے گا، نہ پانی دے دے، اس کو نیچے کر دوں، اللہ رب العالمین پانی دے گا، ایسا کھولتا پانی دے گا کہ جب انسان پیے گا اس کی وجہ سے اکڑیاں باہر نکل جائیں گی، ادھر ادھر پورا جسم بہہ جائے گا میرے بھائی۔ ایسا کھانا وہاں پر ہوگا۔ اللہ فرماتا اسی پر بس نہیں، کبھی کوئی ایسا کھانا ہوگا جو جسموں سے پیپ نکل رہا ہوگا۔ آج کسی کا گھاؤ ہم دیکھتے ہیں تو کراہیت محسوس ہوتی ہے، کھانا 2-3 ٹائم تک کھایا نہیں جاتا، وہاں پر پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ پیپ پیئیں گے کھائیں گے صرف گنہگار لوگ، نیک لوگوں کو تو ہم ایسا کھانا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ فرماتا ہے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ اور پھر کھانے کے تعلق سے آپ سورہ مرسلات کی آخری رکوع کو پڑھ جائیں، اللہ رب العالمین نے ایسے کھانے تیار کیا ہوا ہے۔ لہذا کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، اصل کامیابی کو فراموش کر کے وقتی کامیابی کے پیچھے پڑنا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ناکام اور نامراد انسان وہ ہے جو اس وقت ابدی زندگی کے لیے، اس لافانی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اس زندگی کے لیے کوشش کریں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور موت کی تیاریوں میں کئی اعمال آپ کے معاون ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں ہر وقت اللہ رب العالمین کے علم کے احاطے میں رہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس انداز سے جئیں گے تو آپ برائیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، جب اس نحو سے جئیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ عرش پر ہے ضرور ذات کے اعتبار سے، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی گھڑی، دنیا کا کوئی لہجہ اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس علم کے ساتھ جئیں، اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، وہ پاک باز فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، لکھنے والے نہایت سچے اور بزرگ ہیں، وہ لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اس انداز سے جب جئیں گے میرے بھائیوں تو ضرور بھی ضرور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ آج اگر مر جائیں گے تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے ان پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرا پائیں گے؟ کامیاب ہونے کے لیے ایک تزکیہ نفس کو بھی ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا قد افلح من تزکا، اور اسی طریقے سے فرمایا قد افلح من زکاہا، جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ مسلمان کو تو ہر دن اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، صبح سے لے کر شام تک کا تزکیہ کرنا چاہیے کہ آج کتنی نیکیاں کی ہیں، آج کتنی گناہیں ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اس قسم سے مسلمانوں کو زندگی گزارنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کہی گئی ساری باتوں کو لوگ دھیان اور بغور سے سنتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، غفلت کی رداؤں کو چاک کریں گے، غفلت کے چادروں کو اپنے سے دور کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔